آیت نمبر ہے 42۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم بالرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين صدق الله مولانا العظيم۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں جو 2 قیدی تھے وہ حضرت یوسف کے پاس آئے، عرض کیا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ ایک نے کہا میرا خواب یہ ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ کر اپنے سردار کو پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا یا برتن ہے اور پرندے وہاں سے اس کو لے رہے ہیں، اچک رہے ہیں۔ جب یہ تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ جس وقت جیل کا کھانا ہمارے سامنے آئے گا اس کے آنے سے پہلے میں آپ کو اس کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے ان کو اچھی طرح سچائی کی، حق کی، دین کی، ایمان کی، اللہ کی توحید کی پوری دعوت دی، ان تک حق پہنچا دیا، اور مقصد یہ بھی تھا کہ ان میں سے ایک نے اب سولی پر چڑھنا ہے، خیر خواہ یہ ہے کہ میں اس کو ایمان کی تلقین کروں۔ تعبیر بتا دی کہ تم میں سے ایک رہائی پائے گا، دوسرا سولی چڑھے گا، اور یوسف علیہ السلام تو تعبیر کے ذریعے سمجھ گئے کہ کس نے رہائی پانی ہے اور کس نے سولی چڑھنا ہے۔ جس نے رہائی پانی تھی اس کو یوسف علیہ السلام نے اتنا کہا کہ جس وقت تم رہا ہو جاؤ کہ بادشاہ کے سامنے اپنی نوکری پر، ڈیوٹی پر بحال ہو جاؤ، بادشاہ کی خدمت میں لگ جاؤ، تو بادشاہ تک میری بات بھی پہنچانا کہ جیل میں اس طرح ایک بے قصور قیدی ہے۔ ایک کیا ہے؟ بے قصور قیدی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو عزیز مصر کے ذریعے جیل آئے تھے نا، عزیز مصر تو وہاں کا وزیر خزانہ تھا، اور یہ جو 2 بندے ملازم تھے یہ بادشاہ کے تھے، جو وہاں کا اصل بادشاہ تھا بڑا۔ یہ بادشاہ کے گھر میں سارے واقعات نہیں ہوئے بھائی، یہ کس کے گھر میں ہوئے ہیں؟ یہ تو عزیز مصر کے گھر میں ہوئے، وزیر خزانہ کے گھر میں ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنا کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پسند، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ قرآن کہہ رہا ہے یوسف علیہ السلام بھائی بے قصور تھے کہ نہیں؟ اور بے قصور بندے کا یہ کہنا، اپنی رہائی کی کوشش کرنا، یہ کوئی برا نہیں ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ اب تک ساری مشکلات سے اپنی قدرت خاصہ، اپنی رحمت خاصہ سے نکالتے آ رہے تھے یوسف علیہ السلام۔ کنویں میں گئے، اللہ تعالیٰ نے قافلے کو وہاں بھیجا، وہاں سے نکلے، قافلے کے ذریعے 12 سال 10 سال کے بچے کو مصر پہنچا دیا، وہاں سے اللہ نے قدرت خاصہ کے ذریعے بھائی عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا۔ وہاں اس سے بڑی مصیبت آئی، عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے برائی کا جال بچھایا گیا،
آپ نے دیکھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کس طرح دروازے توڑ کر یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا. باہر نکلے تو آگے عزیز مصر نے ساری صورتحال دیکھ لی. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وہاں ایک ایسی گواہی ملی، اس گواہی پر یوسف علیہ السلام کی سچائی ثابت ہو گئی. اور پھر عزیز مصر کی گھر میں یہ جو واقعہ ہوا یہ شاہی محلات میں پھیل گیا، اور شاہی بیگمات نے ایک اور جال بنا، اللہ جل جلالہ نے وہاں سے بھی نکال دیا. اور پھر ایک اور مصیبت آ گئی کہ عزیز مصر نے اس قصہ کو دبانے کے لیے بھائی کہاں بھیج دیا؟ جیل میں. اللہ جل جلالہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح میں اپنی رحمت خاصہ سے یوسف کو ہر مشکل سے نکالتا آ رہا ہوں، یہاں سے بھی میں اپنی قدرت خاصہ سے نکالوں. یوسف علیہ السلام سے بس معمولی سی بھول ہو گئی، یہ کوئی گناہ نہیں تھا. بھائی کیا کہا جس نے رہا ہونا تھا اس کو، کیا کہا کہ جب تمہیں رہائی ملے تم اپنی نوکری پر بحال ہو جاؤ، بادشاہ کی خدمت میں لگ جاؤ، تو بادشاہ کے سامنے کس کا ذکر کرنا؟ میرا بھی ذکر کرنا کہ اس طرح کا ایک بے قصور قیدی ہے. تو قرآن کہہ رہا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس بحال ہونے والے رہائی پانے والے ملازم کو حضرت یوسف کا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کرنا بھلا دیا. پھر ہوا کیا؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. یہ جو لفظ ہے نا بِضْعَ سِنِينَ، یہ 1-2 سال سے لے کے 9 سال تک بولا جاتا ہے. ممکن ہے یوسف علیہ السلام پھر مزید 3 سال جیل میں رہے، 6 سال رہے، 7 سال رہے، 9 سال تک کا امکان ہے. بعض تابعین نے یہ فرمایا کہ 7 سال مزید کہاں رہے، بھائی کتنا عرصہ. اس لیے ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے کہ معمولی سی بات پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے مزید 7 سال کا اضافہ. بھائی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر والا واقعہ جو سورہ کہف میں ہے وہ تو یاد ہے یا نہیں؟ اس واقعہ کا سب سے اہم نقطہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے نظام کو سمجھ نہیں سکتے. جو بھی اللہ کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ ٹھوکر کھائے گا. اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے وہ ہماری عقل اور شعور سے بہت اوپر ہیں. اللہ جل جلالہ کی طرف سے پھر چند سال یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا. جب چند سال رہ پڑے پھر بات وہیں سے چلی وہیں سے شروع ہوئی جہاں رکی تھی. اللہ نے حضرت یوسف سے فرمایا کہ اب دیکھیے اب میرا غیبی نظام پھر حرکت میں آئے گا. بھائی جب اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے تو تدبیر خود بخود سیدھی ہوتی چلی جاتی. اب ہوا کیا؟ اللہ جل جلالہ نے بادشاہ مصر کو، عزیز مصر کو نہیں بھائی، کس کو؟ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر سے بہت اوپر لے کر جانا چاہ رہے. بادشاہ کو ایک خواب نظر آیا. بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائے ہیں موٹی تازی ہیں، اور 7 گائے جو ہیں وہ دبلی پتلی ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو 7 دبلی پتلی مریل گائے ہیں نا وہ موٹی تازی کو کھا رہی ہیں. ہونا الٹ چاہیے تھا. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ گندم کے 7 سٹے وہ سرسبز و شاداب ہیں، اور دوسرے 7 سٹے جو ہیں بھائی وہ کیا ہے؟ وہ خشک ہیں. اب بادشاہ نے جب یہ خواب دیکھا تو بادشاہ نے اپنے بڑے بڑے معبرین، نجومی، کاہن، اس زمانے کے بڑے بڑے دانشوروں کو بلایا جو بڑے بڑے شاہی تنخواہیں اور مراعات لینے والے تھے. ان سے کہا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتاؤ کیا ہے. چونکہ یہ خواب بہت فنی تھا، بہت بڑی حقیقت اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا. انہوں نے غور کیا کسی کو اس کی تعبیر، وہ تو سارے دا لگا کے بادشاہ کی روٹیاں تنخواہیں مراعات لے رہے تھے. اب کسی کو تعبیر نہ آئے، سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، خواب کی تعبیر آئے نا. انہوں نے بھائی جان چھڑانے کے لیے کیا کیا؟
جان چھڑانے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا اضغاث و احلام، یہ تو بے تکا، نہ اس کے سر نہ اس کے پاؤں، یہ تو الجھی ہوئی بات ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ سب نے کہہ دیا بھائی اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ جب شاہی محل میں بادشاہ کے دربار میں یہ خواب زیر بحث تھا اور سب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، سب نے کہا ہم اس کی تعبیر نہیں بتا سکتے، تو پھر وہ جو بادشاہ کا ملازم تھا نا، جو دوبارہ اپنی نوکری پر بحال ہوا تھا، جس کو تعبیر جیل میں ایک اللہ کے بندے نے بتائی تھی، اور جیسی تعبیر بتائی تھی بھائی ہوا بھی، اس کو رہائی ملی، عہدے پر بحال ہو گیا، دوسرے کو کیا ہوگی؟ سزائے موت ہوگی، جرم ثابت ہو گیا۔ اس نے کہا بادشاہ جی میں تو بھول گیا، جیل میں ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے، خواب کی تعبیر تو وہ بتا سکتا ہے۔ اور پھر اس نے بادشاہ کو اپنی بتائی ہوئی تعبیر کہ میرے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا، میرے ساتھی کے بارے میں ویسا ہی ہوا، یہ تعبیر بتائی تھی۔ جب بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے فوراً آرڈر جاری کیا بھائی جلدی جلدی جاؤ، میں تو بہت بے چین ہوں، اس اللہ کے بندے کے پاس جاؤ۔ یہ ہے بھائی رب، بھائی یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہمارا رب۔ ہاں حقیقت یہ ہے، جب ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، میں نے جو حصہ نماز میں پڑھا ہے اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری چابیاں، سارے راز کس کے پاس ہیں؟ زمین و آسمان کی تو حیثیت ہے کوئی نہیں۔ قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان تو بھائی کیا ہے؟ اللہ کی ایک مٹھی میں۔ تو اللہ جل جلالہ نے اب دیکھیے بادشاہ کو خواب دکھایا، اور اب بادشاہت محتاج ہو گئی کس کی؟ یوسف علیہ السلام کی۔ اب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، اور تاریخی کتابوں میں اس سے ملتا جلتا ایک اور نبی کا واقعہ بھی لکھا گیا، وہ بھی اسی طرح ہوا تھا۔ اس کا کچھ حصہ تو قرآن میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم بنی اسرائیل پر اپنا ایک بندہ مسلط کریں گے، وہ ان کو کیا کرے گا؟ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ وہ بھی اسی طرح کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، تباہ و برباد کر دیا، یہودیوں کو قیدی بنا لیا، اور جب سزا پوری ہو گئی تو اس زمانے کے جو نبی تھے، تاریخی روایات میں ان کا نام دانیال علیہ السلام آتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے پھر بخت نصر کو ایک خواب دکھایا۔ بھائی دیکھنا ذرا میری بات، بخت نصر نے خواب دیکھا، اس نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک پرندہ ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے جو پنجے پاؤں ہیں وہ زمین پر ہیں، اس کا جو سر ہے وہ آسمان پر ہے، اور اس نے دو پر کھولے ہوئے، ایک پر مشرق میں ہے ایک مغرب میں، اتنا بڑا پرندہ ہے۔ اور بخت نصر نے خواب دیکھا کہ میں اس پرندہ پر غور کر رہا ہوں، اتنا بڑا پرندہ۔ جب میں غور کر رہا ہوں تو میں حیران رہ گیا کہ جو اس کے پاؤں ہیں وہ مٹی کے ہیں، اس سے اوپر سونا ہے، اس سے اوپر کچھ ہے۔ میں نے اتنا بڑا پرندہ دیکھ کر بخت نصر خواب میں ڈر گیا کہ یہ اتنا بڑا پرندہ زمین و آسمان اور مشرق اور مغرب کا خلق۔ تو بخت نصر نے کہا کہ میں حیران سے خواب دیکھ ہی رہا ہوں، اتنے میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک موتی نما پتھر آیا ہلکا سا، وہ اس کے سر پہ لگا ہے۔ وہ اس پرندے کے کس پہ لگا ہے؟ اس کے سر پہ لگا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو پرندہ اتنا بڑا لمبا چوڑا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، اور وہ سارا زمین پر گر کے پاش پاش ہو گیا۔ اب یہ خواب دیکھا بخت نصر نے، عباد لنا، قرآن اس کو یہ کہہ رہا ہے۔ اب بخت نصر بڑا حیران ہوا کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اس وقت بھی یہاں مصر کے بادشاہ کی طرح جتنے بھی سرکاری ماہرین تھے وہ تعبیر بتا
نہ سکے، وہاں بھی کوئی نہ بتا سکے۔ دانیہ علیہ السلام وقت نصر کی قید میں تھے، ان تک جب یہ بات پہنچی انہوں نے کہا بادشاہ کو کہو اس کی تعبیر میں بتا سکتا ہوں، اس کی تعبیر میں بتا سکتا ہوں۔ بات اس سے کہا جی ٹھیک ہے۔ ان کو بلایا گیا، پوچھا۔ دانیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے پرندہ دیکھا ہے نا خواب میں، یہ سارا پرندہ جو ہے اس کے پاؤں سونے کے ہیں، اس کے اوپر سونا ہے، چاندی ہے، اس کے پر ہیرے جواہرات کے ہیں۔ یہ جو پرندہ دیکھا ہے یہ سارے دنیا کے دین ہیں۔ بھائی سارے کیا ہیں؟ دنیا کے دین ہیں۔ اور وہ جو آسمان سے ایک بڑا خوبصورت پتھر آیا اس نے سارے پرندے کو پاش پاش کر دیا۔ وہ جو پتھر ہے وہ آخری نبی آنے والے ہیں، وہ ان کا دین ہے۔ وہ دین جیسے ہی آسمان سے اترے گا وہ باقی سارے دینوں کو زمین سے اس طرح مٹا دے گا جس طرح یہ آسمان سے آنے والے پتھر نے اس پرندے کو مٹا دیا۔ اس لیے اب آخری نبی تشریف لانے والے، ان کا جو دین آئے گا وہ سارے دینوں پر بھائی کیا ہو جائے گا؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اگرچہ میں بار بار عرض کرتا ہوں بھائی یہ 1.5 پونے 2 مہینے فجر کے اور درس کے مشکل ترین ہیں۔ جولائی سارا اسی طرح گزرنا ہے، 1 اگست سے پھر فجر کا وقت پیچھے آنا شروع ہوگا، پھر جا کے کچھ آسانی پیدا ہوگی، اس لیے توجہ رکھیے۔ بہرحال تو جہاں وہ خواب تھا یہ خواب بھی بالکل اسی طرح تھا، اور ایسا ہی ہوا کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بھائی حضور کا دین پھر دنیا کے سارے دینوں پر غالب آ گیا کہ نہیں؟ سارے دینوں کو مٹا کے رکھ دیا۔ جب بادشاہ کو یہ بات بتائی اس نے، رہائی پانے والے نے، تو بادشاہ نے فوراً کہا کہ جاؤ جیل، پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ۔ اور قرآن نے تو بس ایک لفظ بولا ہے، ساری داستان کو ایک لفظ میں سمو دیا ہے قرآن نے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور پھر اس بندے نے جس نے جیل قیدی نے رہائی پائی تھی اس نے ساری داستان بھی سنا دی کہ وہ اس طرح کے مظلوم قیدی ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، جیل میں سارا ان کا تقوی طہارت کی شہرت ہے، بہت نیک بندے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے خواب دیکھا تھا، پورا تعارف کروایا۔ بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا، بادشاہ نے کہا جلدی جاؤ، جلدی جاؤ، ایسا اللہ کا نیک بندہ جیل میں گل سڑ رہا ہے۔ اب وہ آئے حضرت یوسف کے پاس، حضرت یوسف علیہ السلام سے آ کر ساری بات کہی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں تجھے خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ میں کیا کر دیتا ہوں؟ اس خواب کی تعبیر 2 مرتبہ بتائی یوسف علیہ السلام نے۔ ایک تو جب یہ بادشاہ کا نمائندہ جو سابقہ قیدی ہے وہ جب آیا اس کو تعبیر بتا دی، پھر جب یوسف علیہ السلام بادشاہ تک پہنچ گئے تو آگے جا کے پھر بادشاہ کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ نے مجھے ایک واسطہ کے ساتھ میرے خواب کی تعبیر بتائی ہے، اب بلا واسطہ مجھے بتائیے۔ خواب کی تعبیر مشہور ہے، قرآن کے الفاظ یہاں اس تعبیر کو بتا رہے ہیں کہ جی تعبیر یہ ہے کہ اگلے جو 7 سال ہیں بھائی وہ کیسے ہوں گے؟ وہ بہترین کھیتی ہوگی، بہت بر وقت بارشیں ہوں گی، فصل خوب ہوگی 7 سال، اور اس کے بعد اگلے 7 سال آ رہے ہیں جو قحط سالی کے ہیں، بہت بڑی قحط سالی پڑے گی، مصر اور اس کے دائیں بائیں کے علاقوں پر بارشیں بند ہو جائیں گی، 7 سال میں انسانیت بلک جائے گی، کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جو پہلے 7 سالوں میں اعلیٰ ترین فصل ہے نا، اس کو اسی سے آگے کام چلانا ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ 2 باتیں اور اضافی بتائیں جو خواب کا حصہ نہیں تھی، حضرت یوسف نے اپنی طرف سے بتا دیں۔ تم ایسے کرو کہ یہ جو پہلے والے 7 سال میں ہے حل بھی بتا دیا، مشکل بھی بتا دی اور مشکل کا حل بھی بتا دیا کہ یہ جو پہلے 7 سال ہے اس میں خوب کھیتی کرو، ہر سال سٹوں کے اندر سے اتنی ہی گندم نکالو جتنی تمہیں ضرورت ہو، باقی سٹے کے اندر کیا رکھو؟ محفوظ رکھو۔ ماہرین سے سنا ہے کہ سٹے کے اندر جتنی گندم محفوظ رہ سکتی ہے سٹے سے نکل کر اتنی محفوظ نہیں رہ سکتی۔
اس طرح کرو، ایک بات. اور دوسری بات بھی اپنی طرف سے بتا دی کہ یہ 7 سال میں اپنی غلہ یوں محفوظ کرو، اگلے 7 سال جو قحط سالی کے آئیں گے اس میں کام چلاؤ، اور وہ قحط سالی کے 7 سالوں کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ اس 1 سال میں اللہ تعالیٰ پچھلے جو 7 سالوں کی کمی ہوگی اس کو کیا کر دیں گے؟ پورا کر دیں گے. اب بھائی یہاں 3 باتیں حیران کن ہو گئیں. ایک خواب کی تعبیر، اس میں جو مشکل تھی اس مشکل کا اعلیٰ ترین حل، اور اپنی طرف سے ایک بات اور بتا دی کہ یہ جو قحط سالی کے 7 سال ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ فصل بہت اعلیٰ ہو جائے. اب وہ جو قیدی جو بادشاہ اپنی نوکری پر بحال ہو گیا تو اس نے جا کے جب بادشاہ کو بتایا، بادشاہ حیران ہو گیا. بادشاہ نے کہا ہو، ایسے بندے کو فوراً جیل سے لاؤ. اور قرآن کے الفاظ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سادانی بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ شاہی دستہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں لینے آیا کہ آپ کو بادشاہ طلب کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے پھر کہا جناب میں تو نہیں جاؤں گا جب تک میرے اوپر جو جھوٹا مقدمہ ہے اس کا فیصلہ نہ ہو جائے، اس کا فیصلہ نہ ہو جائے. اب بھائی یہ مقدمہ کہاں تک پہنچ گیا؟ بادشاہ تک. پہلے یہ سارا کس کے پاس تھا؟ عزیز مصر کے بارے میں. وہ بے شرم آدمی تھا، اس نے اپنے گھر کی عورتوں پر اس کا اختیار نہیں تھا، وہ بس حضرت یوسف علیہ السلام کو دبائے جا رہا تھا. اب یہ مقدمہ پہنچ گیا کس تک؟ بادشاہ تک. جب بادشاہ نے اس مقدمہ کی خود سماعت کی تو بھائی پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہ تک پہنچا دیا. اب ذرا الفاظ دیکھیے. وقال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، للذی، اس قیدی سے، ظن انہ، جس کے بارے میں گمان تھا، ناج منہما، کہ یہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا. اسے کیا کہا؟ اسے کہا اذکرنی عند ربک، اپنے آقا کے پاس میرا بھی ذکر کرنا. قرآن کا کمال ہے کہ ایک ایک ٹکڑے میں پورا پورا واقعے کا حصہ سمو دیتا ہے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ اپنے آقا کے پاس جا کے حضرت یوسف کا ذکر کرے. پھر ہوا کیا؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کئی سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہی پڑے رہے. وَقَالَ الْمَلِكُ، اب وہ خواب شروع ہو گیا. بادشاہ نے کہا انی ارا، میں خواب دیکھ رہا ہوں، 7 بقرات سمان، 7 موٹی تازی گائے ہیں، یأکلہن 7 عجاف، ان کو دبلی پتلی 7 گائے کھا رہی ہیں. خواب کا دوسرا حصہ، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، 7 چٹے بالیاں سرسبز و شاداب ہیں، وَأُخْرَ یابسات، اور جو دوسری 7 ہیں بھائی وہ کیا ہیں؟ وہ خشک ہیں. یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی فی رؤیای، میرے خواب کے بارے میں فتویٰ دو. یہ افتونی فتویٰ یہ سے نکلا ہے، میرے خواب کے بارے میں مجھے کیا دو؟ فتویٰ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتانے والے ہو. اب ان میں سے کسی کو کوئی جواب نہیں آیا. قالوا اضغاث احلام، ان سب نے کہا اضغاث احلام، یہ تو بے تکا بے سر و پا فضول خواب ہے. بھائی حالانکہ یہ خواب فضول تھا؟ یہ خواب فضول نہیں تھا، لیکن خواب کی ایک حقیقت ہوتی ہے. خواب کی کیا ہوتی ہے؟ ایک بظاہر خواب بے تکا ہوتا ہے. میں نے شاید پہلے کبھی آپ کو سنایا اور ترجمہ رہ جائے گا. تاریخ میں ایسے دسیوں واقعات ہیں. مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب دیکھا. وہ خواب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے چہرہ انور پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں. بھائی دیکھنا، بعض دفعہ خواب بڑا خوفناک ہوتا ہے. 10-15 دن پہلے ہماری مسجد کے ایک ساتھی کے ذریعے لاہور سے مجھے فون آیا. وہ کو پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے کہا جی فلاں صاحب نے آپ کا نمبر دیا ہے، میرا یہ خواب ہے. میں اس خواب کا ذکر نہیں کر سکتا یہاں مسجد میں بیٹھ کر. اس خواب کی ظاہری شکل بہت بھیانک ہے.
اس کو لفظوں میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بعض مرتبہ خواب ظاہراً بہت گندا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی سچائی ہوتی ہے. بعض دفعہ خواب بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت میں گندا ہوتا ہے. اب یہاں خواب دیکھیے کہ رسول ایک اس میں یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر پڑا ہے اور حضور کے جسم اطہر پر بھائی کیا بیٹھ رہی ہیں. اب اس خواب کی ظاہری شکل اچھی ہے؟ بہت بری ہے. یہ خواب دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ نے. امام اعظم ابو حنیفہ اس وقت اپنے بالکل جوانی کے آغاز میں تھے. اس خواب کی تعبیر اس زمانے میں امام صاحب کے جو استاد ہیں تابعی ہیں اور صحابہ تابعین میں بطور خاص تابعین میں خواب کی تعبیر کے سب سے بڑے عالم ہیں محمد بن سیرین. آپ نے نام سنا ہوگا تابعی. بھائی کیا نام ہے؟ محمد بن سیرین. یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. کوشش کی کہ اپنے استادوں کو بتاؤں یہ خواب، اس کی تعبیر لوں، لیکن جرت نہیں ہوئی. کسی اور بندے کو کہا کہ یار تم استادوں سے تعبیر پوچھو. اب وہ دوسرا شخص گیا محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے پاس. ان کو جا کے کہا کہ جی خواب دیکھا ہے اللہ کے نبی کا جسم اثر یوں پڑا ہے. بھائی آپ اکتا تو نہیں رہے؟ ہاں، یوں خواب دیکھا ہے اور اللہ کے نبی کے جسم اثر پر کیا بیٹھی ہیں؟ محمد بن سیرین رحمہ اللہ تابعین میں تعبیر کے امام تھے بہت بڑے. انہوں نے جس بندے نے پوچھا اس کے سر اور پاؤں تک کا معائنہ کیا. اس کو کہا نوجوان یہ خواب تیرا نہیں ہے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو. کیا کہا؟ یہ خواب تمہارا نہیں ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بندہ حیران ہو گیا. کہنے لگا جس نے دیکھا ہے اس کو بھیجو. تمہارا حلیہ بتا رہا یہ خواب تمہیں نہیں آ سکتا. ہاں تمہارا نہیں ہے، جس نے دیکھا ہے اس بندے کو بھیجو. واپس گئے. انہوں نے امام صاحب کو بتایا کہ جی استاد کہہ رہے ہیں جس نے دیکھا. اب امام صاحب ڈر گئے چونکہ امام صاحب کو خود اس کی تعبیر ڈرے کہ اس خواب کی تعبیر بڑی خوفناک ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی کا جس میں اثر پڑا ہے تو بنا عزب اللہ اور اوپر صورتحال. ڈر گئے. کانپتے کانپتے ڈرتے ڈرتے گئے. جا کے اپنے استاد محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے پاس گئے کہ جی حضرت وہ جو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے وہ خواب میرا ہے. کیا ہے وہ خواب؟ تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ یہ بڑے تھے، استاد تھے. خواب سنتے ہی کہا ہاں یہ تیرا خواب ہو سکتا ہے. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل تیرا خواب ہے. پھر تعبیر بتائی کہ بچے پریشان نہ ہو، مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ جل جلالہ تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صاف ستھرا اور مرتب کرنے کی خدمت لیں گے. اور ایسا ہی ہوا. ایسا ہی ہوا. مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت و ملوکیت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ایک جملہ لکھا ہے. ہاں، اور وہ ایسا جملہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بڑی بڑی جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا ان کتابوں سے بھاری ہے. مولانا نے وہاں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اکیلا ایسا فرد ہے کہ جو کام 1000 سالوں میں حکومتیں نہ کر سکیں اس اکیلے بندے نے کر دیا. وہ کیا کہ یہ حکومتیں مل کر عدالت اور اسلام کا پورا آئین مرتب نہ کر سکیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے اکیلے نے اسلامی آئین مرتب کیا. اکیلے نے کیا کیا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1000 سال پورے عالم اسلام کی جو عدالت ہے وہ کس کے لکھے ہوئے آئین پر چلی ہے؟ سلطنت عثمانیہ اسی پر چلی ہے. ہمارے یہاں مغلیہ حکومت اسی پر چلی ہے. سلطنت عباسیہ اسی پر چلی ہے. یعنی امام ابو حنیفہ نے جو آئین مرتب کیا تھا کم سے کم 1200 سال حکومتیں اسی پر چلی ہیں. آج بھی وہ آئین مجلۃ الاحکام ہماری لائبریری میں ہے. سلطنت عباسیہ کا عدالتی جو آئین ہے وہ ہماری یہاں فاروقیہ کی لائبریری میں پڑا ہے. وہ ہاں اس کا نام ہے مجلۃ الاحکام. آپ اس آئین کو پڑھ لیجئے اور موجودہ پاکستان کے آئین کو پڑھ لیجئے. پاکستان کا آئین اور ہماری عدالتوں میں جو کچھ چل رہا ہے وہ مجلۃ الاحکام کے سامنے اس طرح ہے جس طرح نورانی قاعدہ ہوا.
جس طرح کیا ہو نورانی پیدا ہو. بھائی بات دور چلی گئی, خواب دیکھا تھا کیا اور اس کی تعبیر, وہی صورتحال یہاں آئی. انہوں نے جواب دے دیا اضغاث و احلام, یہ تو بے تکا خواب ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, ہم اس کے خواب کو جانتے نہیں ہیں. اب اس جو اپنے عہدے پر بحال ہوا تھا, اس نے کہا بادشاہ جی ہو مجھے یاد آ گیا, جیل میں ایک ایسا اللہ کا ولی ہے, وہ بتائے گا. پھر آگے وہ پوری واقعہ ہے انشاءاللہ. باقی ترجمہ رہ گیا ہے, کل اس کا ترجمہ کل کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی